بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے؟ کبھی نقصان، کبھی رکاوٹ، کبھی صدمہ، لیکن ان سب کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، میں ہرگز باز نہ آؤں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں اپنے خادم کے ساتھ نکلے اور وہاں پہنچے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایک اللہ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی ایک خاص قسم بتائی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ لدنی علم۔ یہ لدنی علم جو ہوتا ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے اور اللہ کے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کریں گے؟ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت بے چین ہو گئے اور آپ نے فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی؟ یہ تو بہت سخت کام ہے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ وہ دونوں ایک بستی میں گئے۔ لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور بولے، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وقت ہے کہ ہم جدا ہو جائیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ کشتی میں عیب اس لیے ڈالا تاکہ بادشاہ جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا اس سے وہ کشتی کو نہ چھین سکے۔ لڑکا اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت کرتا۔ اس کے والدین بہت نیک تھے اور وہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اس سے بہتر نیک اولاد عطا فرما دے، اور جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور خزانہ پالیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ بعض اوقات جو ہمیں نقصان نظر آتا ہے وہ دراصل ایک بڑی حکمت اور رحمت ہوتی ہے، لیکن حضرت انسان اس وقت سمجھ نہیں پاتا۔ تو دوستو، یاد رکھو، اللہ کی تقدیر میں ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ اگر نقصان ہو تو صبر کرو، کیونکہ اس کے پیچھے بہتری چھپی ہوئی ہے۔
اور اگر نعمت ملے تو شکر ادا کرو تاکہ برکت میں اضافہ ہو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی تقدیر پر راضی فرما دیجئے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جنہیں آپ کے فیصلوں پر مکمل یقین ہو۔ آمین یا رب العالمین۔